جائے۔ منتظر ہے کسی چشتی کسی نانک کے لیے، منتظر ہے کسی چشتی کسی نانک کے لیے، لفظ ہو جائے گا زندہ کوئی سا تو ہے۔ دوستوں، یہی وہ الفاظ ہیں جن کو خاص و عام ہم اور آپ روز بولا کرتے ہیں، لیکن اگر انہی الفاظوں کو سلیقہ دے دیا جائے تو یہ الفاظ دعا بن جایا کرتی ہیں، اور اگر انہی الفاظوں کو غلط طریقے سے استعمال کیا جائے تو یہ الفاظ گالی بن جایا کرتی ہیں۔ ہوتے ہیں وہ بھی لفظ، ہوتے ہیں یہ بھی لفظ، مگر سلیقہ اور بد سلیقگی کا معاملہ ہوتا ہے۔ یہ جو ہماری کوی اور ہمارے شاعر ہیں، ان کے پاس وہی سلیقہ اور وہی شعور ہے کہ لفظوں کی روح سے شبدوں کی آتما تک واقف ہیں۔ انہیں معلوم ہے کون سا لفظ کہاں استعمال کیا جانا چاہیے۔ یہ جو محفل وطن سے دوستی اور وطن سے محبت کی محفل ہے، اس وطن سے محبت کی محفل جس میں اردو شاعری میں یہ بات بڑے اعتماد سے کہی گئی ہے، وطن کی ریت ایڑیاں رگڑنے دے، وطن کی ریت ایڑیاں رگڑنے دے، مجھے یقین ہے پانی یہیں سے نکلے گا۔ تو یہ وطن سے محبت کا جذبہ ہے۔ آج ہمارے مشاعرے میں جتنے بھی شعراء موجود ہیں، یہ جذبے کے صداقت کے شعراء ہیں۔ اردو شاعری میں دل لینے اور دینے کے جتنے معاملات ہیں، ان سبھی معاملات کو شاعری کے لباس میں گل بوٹے کی طرح ٹانگ دینے کا ہنر ہمارے شعراء کو معلوم ہے۔ آج میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گی، اس لیے کہ آپ شعراء سے ملنے کے لیے بے چین ہیں۔ تیری محفل میں ہے تفریق شک و وہم باعث، تیری محفل میں ہے تفریق شک و وہم باعث، وہاں تو سب برابر ہیں جسے میں خانہ کہتے ہیں۔ تو یہ وہ جگہ ہے جہاں سب برابر ہیں، کیونکہ سب کے پاس دل ہے، اور شاعری وہی جو دل پر اثر کرے، اور دل پر اثر کرے گی تو ہر طرف سے واہ واہ کی آواز آئے گی۔ تو آئیے آج دل والوں سے ملا جائے اور اس محفل کو بے حد خوبصورت بنا دیا جائے۔ اب میں اجازت چاہوں گی اس محفل ادب کے آغاز کا۔ اسی کے ساتھ میں اپنے پہلے شاعر کو دعوت دینا چاہوں گی۔ مایوس ہو کے دوار سے لاچار جائے گا، مایوس ہو کے دوار سے لاچار جائے گا، اس جھوٹ کا ہر وار ہی بیکار جائے گا۔ مایوس ہو کے دوار سے لاچار جائے گا، اس جھوٹ کا ہر وار ہی بیکار جائے گا۔ یہ ٹھیک ہے کہ تھوڑی دیر لگ رہی ہے پر، یہ ٹھیک ہے کہ تھوڑی دیر لگ رہی ہے پر، کیسے لگا یہ تم کو کہ سچ ہار جائے گا؟